الحمد لله الحمد لله الذي هدانا للدين الأقوم والصلاة والسلام على دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم مالكنا وملجانا ومأوانا ومولانا محمد مالك رقاب الأمم صاحب الجود والكرم وعلى آله وأصحابه أجمعين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني محيي الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اعلیٰ حضرت سنیوں کی جان ہم سب کی شان علم کی چٹان امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اس طرح سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا. تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا. اور آگے فرماتے ہیں مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہو جاتے ہیں. مرغ سب بولتے ہیں بول کے چپ ہو جاتے ہیں. ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا. ہاں اصیل ایک نوا سنج رہے گا تیرا. اور شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. اور عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے.
عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا۔ اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اس طرح سے خراج عقیدت پیش کرتے ہیں کہ تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، اور اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا۔ آئیے اس سے پہلے کہ کچھ عرض و معروض کا سلسلہ جاری کیا جائے، ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ساری کائنات کے مرکزی عقیدت مصطفیٰ جان رحمت سید ابرار و اخیار، ساری کائنات کے مالک و مختار، نائب پروردگار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام نچھاور کریں اور باواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام میں ارشاد فرماتا ہے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، یعنی حشر کے میدان میں تمام کے تمام دوست جو ہے وہ دشمن ہو جائیں گے، مگر متقین کی دوستی ایسی دوستی ہے جو حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مجاہد اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ اس آیت پاک کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں متقین سے اور پرہیزگاروں سے دوستی کرنا حشر کے میدان میں بھی کام آئے گی۔ اور حضرت ابن عساکر رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی ہر دوستی دشمنی میں بدل جائے گی، لیکن اگر کسی نے روئے زمین پر پرہیزگار سے متقی سے دوستی کی ہوگی، چاہے وہ کتنی ہی دور کا رہنے والا ہو، یعنی جو محبت کرنے والا ہے وہ ایسی ذات سے محبت کرتا ہو، یعنی یہ رہنے والا مشرق میں رہنے والا ہو اور جس سے محبت کرتا ہے وہ اس کا محبوب مغرب میں رہنے والا ہو، لیکن حشر کے میدان میں اس کی یہ دوستی کام آئے گی۔ اب آئیے رب کے کلام سے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے کلام تو یہ تو بتا، متقین کی جماعت کون ہے، متقی اصل میں کون ہے، پرہیزگار کون لوگ ہیں؟ تو رب کا کلام ارشاد فرماتا ہے، ان اولیاءہ الا المتقون، یعنی اولیاء اکرام کی جماعت جو ہے یہ پرہیزگاروں کی جماعت ہے، یہ متقین کی جماعت ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، اس سے یہ پتا چلا یعنی اولیاء اکرام کی جماعت جو ہے وہ متقین کی جماعت ہے۔ اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو پروردگار عالم نے وہ مقام اور وہ مرتبہ عنایت فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ لاڈلا بیٹا یعنی ابھی اس روئے زمین پر نہیں آیا ہے، لیکن آپ کے تقوی و طہارت اور آپ کی پرہیزگاری کا چرچا جو ہے آپ کی پیدائش سے پہلے بھی ہو رہا ہے۔ ابھی کتنی پہلے ہو رہا ہے حضرات محترم، اسی لیے تو سیدی سرکار اعلی حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت والرضوان
اعلان فرماتے ہیں جو ولی قبل ہوئے بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں آقا میرے دولا تیرا، یعنی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب جو ہے تمام کے تمام اولیاء اور تمام کے تمام اوتاد رکھتے ہیں۔ اب آئیے دیکھتے یہ ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا کب سے شروع ہوتا ہے، تو روایت کی جاتی ہے اور اس کو روایت کرنے والے سلطان باہو رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کے اندر رسالہ روحی کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا چرچا آپ کی پیدائش کے بعد ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ جب پروردگار عالم نے اپنے نور سے حضور علیہ السلام کے نور پاک کو پیدا فرمایا، آپ کے نور کو پیدا فرمانے کے بعد میں پروردگار عالم نے اس نور سے 7 روحوں کو پیدا فرمایا، اور سلطان باہو فرماتے ہیں کہ ان 7 روحوں میں سے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مبارکہ بھی ایک روح ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ رازدار فکان قاب قوسین ہیں، اور ابن محی الدین اربری رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چرچا آپ کی پیدائش کے بعد ہی نہیں ہوتا ہے، بلکہ ابھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نہیں ہوتی ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے جاتے ہیں، حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش جو ہے وہ تقریباً 500 سال کے بعد میں ہونے والی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے جاتے ہیں، حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا پر پہنچ کر کے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یکسرے موئے برسر پرم فروغ تجلا باسوزت پرم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر یہاں سے ایک بال کے برابر بھی اگر میں آگے بڑھتا ہوں تو تجلیات ربانی میرے پروں کو جلا کر کے خاک کر دے گی، یا رسول اللہ اس سے آگے آپ تشریف لے جائیے۔ حضور علیہ السلام کو تنہائی محسوس ہوتی ہے، یہاں تک کہ جب آپ کو تنہائی محسوس ہوتی ہے تو آپ کو ایک نوجوان لڑکے کی روح نظر آتی ہے، چنانچہ حضور علیہ السلام اس کے کندھے پر پیر رکھ کر کے تنافت اللہ کی منزلوں کو عبور فرماتے ہیں۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حضور علیہ السلام عریضہ پیش کرتے ہیں کہ پروردگار عالم یہ خوبصورت نوجوان لڑکا کون ہے؟ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ میرے پیارے محبوب یہ جو خوبصورت اور نوجوان لڑکا ہے وہ آپ کی نسل پاک سے عبد القادر ہے جو آپ کے بعد میں پیدا ہوگا، اور ان کو وہ مقام عطا کیا ہے کہ جس طرح سے انبیاء اکرام میں آپ کو سب سے افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے، اسی طرح سے اولیاء اکرام میں آپ کے اس بیٹے کو سب سے افضل و اعلیٰ مقام عطا فرمایا ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے پر اپنا پیر رکھ کر کے دنا فتح اللہ کی منزلوں کو عبور فرماتے ہیں، اور یہ حضور علیہ السلام کی شان ہے کہ آپ کسی کا احسان اپنے پاس میں نہیں رکھتے ہیں، بلکہ جس نے بھی حضور علیہ السلام پر کوئی احسان کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کے احسان کا بدلہ دنیا ہی میں عطا فرما دیا۔ اور یہ شان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جس کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا اس کے احسان کا بدلہ میں نے دنیا میں اس کو عطا فرما دیا،
لیکن حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو احسان کیا ہے ان کے احسان کا بدلہ پروردگار عالم حشر کے میدان میں عطا فرمائے گا۔ چنانچہ جب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معراج کی رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے کندھے کو پیش کر دیا تو حضور علیہ السلام نے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شان عطا فرمائی کہ اے عبد القادر، یعنی تم نے میرے قدم کو جو ہے اپنی گردن پر لیا ہے تو میں تمہیں یہ شان عطا فرماتا ہوں، یعنی صبح قیامت تک تمام اولیاء کرام، یعنی آپ سے پہلے جو ہونے والے ہیں اور جو آپ کے بعد میں ہونے والے ہیں، تم نے میرے قدم کو جو ہے اپنی گردن پر لیا ہے تو تمہاری شان یہ ہوگی، یعنی تمام کے تمام اولیاء کرام اولین آخرین، یعنی جو اولیاء کرام پہلے ہوئے ہیں اور جو اولیاء کرام بعد میں ہوں گے، تمام کے تمام اولیاء کرام آپ کے قدم مبارک کو بڑے شوق کے ساتھ میں اپنی گردن پہ لیں گے۔ تبھی تو سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں تو یہ شان ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ابھی آپ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، حضور علیہ السلام نے حضرت مولا کائنات و حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا جبہ عنایت فرمایا، اور اس کو روایت کرتے ہیں منازل الاولیاء فی فضائل الاصفیاء کے حوالے سے شیخ ابن محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کہ جس کا نام ہے تفریح الخواطر فی مناقب شیخ عبد القادر، شیخ اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو نقل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت مولا کائنات و حضرت عمر فاروق اعظم کو اپنا جبہ عطا فرمایا اور عطا فرما کر کے ارشاد فرمایا کہ یمن کی سرزمین پر ہمارا ایک محبوب رہتا ہے، مجھ سے محبت کرنے والا رہتا ہے، میرا ایک عاشق رہتا ہے، چنانچہ یہ جبہ ان کو عطا فرما دینا اور ان کو عطا فرما کر کے ان سے کہنا کہ میری امت کی مغفرت کی دعا فرمائیں۔ چنانچہ شیخ محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ تحریر فرماتے ہیں، یعنی حضرت مولا کائنات و حضرت عمر فاروق اعظم وہ جبہ لے کر کے یمن کی سرزمین پر جاتے ہیں اور وہاں پر حضرت اویس قرنی سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت اویس قرنی سے کہتے ہیں کہ اویس قرنی، آپ حضور علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، بے پناہ عشق کرتے ہیں، لیکن آپ نے حضور علیہ السلام کا دیدار کیوں نہیں کیا، حضور علیہ السلام سے ملاقات کیوں نہیں کی؟ چنانچہ حضرت اویس قرنی حضور علیہ السلام کے جبے کو لیتے ہیں، جبہ لے کر کے آپ جو ہے رونے لگتے ہیں اور آپ جو ہے حضرت مولا کائنات و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہتے ہیں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے تو آپ یہ بتائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھویں مبارکہ ملی ہوئی تھی یا جدا گانا تھی؟ چنانچہ جب اتنا حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا کائنات نے سنا، اتنا سننے کے بعد میں آپ اپنے سروں کو جھکا لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ آپ نے بارہا حضور علیہ السلام کا دیدار فرمایا، تو آپ بتائیے کہ حضور علیہ السلام کی بھویں ملی ہوئی تھی یا جدا کائنا تھی؟ تو حضرات محترم یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان ہے کہ صحابہ کرام آپ کو بارہا دیکھتے تھے، آپ کا دیدار کیا کرتے تھے، لیکن پروردگار عالم نے حضور علیہ السلام کے چہرے پر اپنی غیرت کے 70,000 پردوں کو ڈال دیا تھا اور حضور علیہ السلام کا چہرہ اس طرح سے چمکتا تھا کہ کسی کی آنکھ بھی آپ کے
چہرے مبارکہ کی روشنی کی تاب نہیں لا سکتی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کے ہیبت و جمال کا یہ عالم تھا کہ کوئی بھی اپنی نگاہ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ پر ٹکا نہیں سکتا تھا۔ حضرت اویس قرنی فرماتے ہیں کہ آپ نے بارہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا تو میری زبان سے سنو، میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو ہے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن بارہا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اپنے دیدار کو کرایا ہے۔ تو سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بوئے مبارکہ کی یہ شان تھی کہ اگر آپ کو کوئی دور سے دیکھتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بوئے الگ الگ نظر آتی تھی، اور اگر کوئی قریب سے دیکھتا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بوئیں ملی ہوئی نظر آتی تھی۔ چنانچہ حضرت مولا کائنات و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جبہ عطا فرمایا اور حضرت اویس قرنی سے فرمایا کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے دعا فرمائیں۔ حضرت اویس قرنی نے اس جبے کو لیا، جبہ لینے کے بعد میں پہنا، اور پہن کر کے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیتے ہیں، رب تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کی مغفرت فرما۔ چنانچہ جب حضرت اویس قرنی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو غیب سے ندا آتی ہے، اے اویس قرنی، میں نے تمہاری دعا سے اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آدھی امت کو بخش دیا ہے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار عالم، پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے اویس قرنی، آدھی امت کو آپ کی دعا سے بخش دیا ہے، اور آدھی امت کو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفاعت سے بخشش عطا فرما دوں گا۔ جب حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا سنا اور رب کی بارگاہ میں عرض کی کہ پروردگار عالم، اس جملے کو ذہن میں رکھیں، ابھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت نہیں ہوئی ہے، آپ کی ولادت سے پہلے حضرت اویس قرنی کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا مژدہ سنایا جا رہا ہے، آپ کی منقبت سنائی جا رہی ہے، آپ کی تعریف اور توصیف بیان کی جا رہی ہے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ پروردگار عالم، اس نیک بندے سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس کو میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اے اویس قرنی سنو، شیخ عبد القادر جیلانی وہ ہے جو آپ کے بعد میں پیدا ہوں گے، اور ان کی شان یہ ہوگی، یعنی وہ کہیں گے قدمی ہذہ علی رقبت کل ولی اللہ، یعنی یہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو تمام اولیاء کرام اپنے اپنے سروں کو ادب و تعظیم کے ساتھ میں جھکا دیں گے۔ چنانچہ حضرت اویس قرنی نے جب اتنا سنا، اتنا سننے کے بعد میں اپنے سر کو جھکا لیا، یعنی یہ مقام الگ ہے، اگرچہ حضرت اویس قرنی کا مقام بہت ہی عرفہ والا ہے۔ تمام صحابہ کرام کے بعد میں حضرت اویس قرنی یعنی تمام تابعین میں خیر التابعین ہیں، تمام تابعین میں سب سے عرفہ والا مقام حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے وہ مقام، وہ مرتبہ عطا فرمایا، یعنی انبیاء کرام اور صحابہ کرام اور ائمہ مجتہدین کے بعد میں تمام اولیاء کرام میں پروردگار عالم نے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے عرفہ والا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور ابھی حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش نہیں ہوئی ہے، آپ کی پیدائش سے پہلے کے بزرگ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ منبر شریف پر رونق افروز ہو کر کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ آپ نے خطبے کے دوران فرمایا
کہ آپ کا قدم میری گردن پر بھی اور خطبہ ختم ہونے کے بعد میں، نماز ختم ہونے کے بعد میں آپ کے مریدین نے پوچھا کہ حضور یہ تو بتائیے کہ آپ نے اچانک فرمایا کہ آپ کا قدم میری گردن پر بھی ہے، تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اور یہ روایت بھی سیدنا شیخ محی الدین اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب تفریح الخواطر میں بیان فرماتے ہیں، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ میں نے حالت کشف میں دیکھا کہ ایک شخص، ایک ولی کامل، ان کے بارے میں مجھے خوشخبری دی گئی کہ وہ جیلان کی سرزمین پر پیدا ہوں گے اور وہ یہ کہیں گے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ تو میں نے دل میں خیال کیا، میرے دل میں یہ تخیل آیا کہ ہمارے زمانے میں تو یہ ہے نہیں، تو ہم ان کا قدم اپنی گردن پر کیوں لیں؟ چنانچہ سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، اور ان کی شان یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں تو میں نے پروردگار عالم کو غیظ و غضب میں دیکھا تو میں نے اپنے سر کو جھکا دیا اور میری زبان سے بے ساختہ نکل پڑا کہ میرا قدم، آپ کا قدم جو ہے میری گردن پر بھی ہے۔ چنانچہ میں نے پوچھا کہ اے پروردگار عالم، یہ بندہ کون ہے کہ جس کی اتنی عرف و اعلی شان ہے؟ چنانچہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، یعنی تمہارے بعد میں 5ویں صدی میں پیدا ہوگا جو یہ کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، تو میں نے اپنی سر کو جو ہے پہلے ہی جھکا لیا۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ابھی آپ پیدا نہیں ہوئے ہیں، پیدا ہونے سے پہلے حضرت اویس قرنی بھی آپ کی بشارت سنا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار عالم آپ کی بشارت دے رہا ہے، اور حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ کی شان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اور اسی طرح سے حضور سیدنا محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کے زمانے کے بزرگ ہیں، یعنی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جوانی کا عالم ہے اور آپ کے بڑھاپے کا عالم ہے۔ جب آپ بغداد کی سرزمین پر علم دین حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ان بزرگوں میں سے ہیں کہ جن کے 17 بادشاہ بھی مرید ہوئے ہیں، اور آپ کے جھنڈے کے سائے چلا کرتے تھے، آپ کے جھنڈے کے سائے کے نیچے چلا کرتے تھے۔ اور حضرت عزاز رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، تو خواب میں کیا دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ محمد کاکیس وہ ہے، ان لوگوں میں سے ہیں کہ کل حشر کے میدان میں جن کی وجہ سے میں فخر محسوس کروں گا۔ چنانچہ وہ محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک مرتبہ آپ کی مجلس لگی ہوئی ہے، بہت سارے لوگ آپ سے درس لے رہے ہیں، آپ درس دے رہے ہیں۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ کی جوانی کا عالم ہے، آپ کی عمر 18 سال سے کچھ زائد ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو یعنی لوگوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس لڑکے کو مجلس سے نکال دو۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مجلس سے نکال دیا جاتا ہے۔ حضور غوث پاک پھر دوبارہ مجلس میں تشریف لے آتے ہیں، پھر حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں
ہیں کہ اس لڑکے کو مجلس سے نکال دیا جائے، چنانچہ آپ کو دوبارہ مجلس سے نکال دیا جاتا ہے تیسری مرتبہ۔ پھر آپ جو ہے مجلس میں تشریف لے آتے ہیں۔ جب تیسری مرتبہ تشریف لے آتے ہیں تو حضرت محمد کاکیس رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو اپنے پاس میں بلاتے ہیں، اور پاس میں بلانے کے بعد میں لوگوں سے کہتے ہیں کہ اے لوگوں، میں نے ان کو 2 مرتبہ اپنی مجلس سے اس لیے نکالا تاکہ تم لوگ اچھی طرح سے پہچان لو، تو تم لوگ اچھی طرح سے سن لو، یہ لڑکا وہ ہے، ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ یہ لڑکا کہے گا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ اور آپ اپنی داڑھی مبارک کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں اور ہاتھ میں لے کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹا، جب ایسا وقت آئے، جب آپ پر وہ وقت آئے کہ آپ یہ اعلان فرمائے کہ میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر ہے، تو مجھے بھول نہ جانا، اس داڑھی کا خیال رکھنا۔ اور چنانچہ حضور حضرت محمد کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے سر کو پہلے ہی جھکا لیا۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اور مرتبہ آپ کے آنے والے اولیاء کرام سے ہی افضل و اعلیٰ نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے آپ کو جو ہے وہ مقام عطا فرمایا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اولیاء کرام ہی میں نہیں بلکہ دوسری امتوں میں جتنے اولیاء کرام ہوئے ہیں اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے اولیاء کرام ہیں، تمام اولیاء کرام سے افضل و اعلیٰ مقام حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پروردگار عالم نے عطا فرمایا ہے۔ اب حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ وقت آتا ہے کہ آپ جو ہے یہ اعلان فرماتے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے۔ تو تمام اولیاء کرام جو اولیاء کرام پہلے گزر چکے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں کے اندر، اور جو اولیاء کرام بعد میں آنے والے ہیں جو عالم ارواح میں ہیں، جو اولیاء کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ حضور سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ خراسان کی سرزمین پر مراقبے کے عالم میں ہیں، تو تمام کے تمام اولیاء کرام نے جب یہ اعلان سنا کہ حضور سیدنا غوث پاک یہ اعلان فرما رہے ہیں قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو تمام کے تمام اولیاء کرام جو اولیاء کرام بغداد کی سرزمین پر موجود تھے اور جو تمام روئے زمین پر موجود تھے، یہاں تک کہ جو اولیاء کرام اپنے اپنی قبروں کے اندر تھے اور جو اولیاء کرام بعد میں ہونے والے تھے، تمام کے تمام اولیاء کرام حضور سیدنا غوث پاک جب یہ اعلان فرماتے ہیں تو تمام کے تمام اولیاء کرام اپنی اپنی گردنوں کو جھکا دیتے ہیں اور حضور سیدنا غوث پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے سرکار غوث پاک، آپ کا قدم ہماری گردنوں ہی پر نہیں ہے بلکہ آپ کا قدم جو ہے ہمارے دل اور ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں، حضور سیدنا مفتی اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ ہم شبیہ غوث اعظم کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ ہم شبیہ غوث اعظم، انہوں نے جب یہ اعلان سنا، یہ اعلان سننے کے بعد میں آپ بے ساختہ پکار اٹھتے ہیں اور اس شعر کے ذریعے اپنی ولایت کے بارے میں بھی اعلان فرما دیتے ہیں۔ حضور سیدنا مفتی اعظم فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یہ اعلان ہے کہ میرا قدم تمام اولیاء کرام کی گردنوں پر ہے، تو آپ کا قدم مبارک میری گردن ہی پر نہیں ہے بلکہ حضور سیدنا مفتی اعظم فرماتے ہیں یہ دل یہ جگر ہے، یہ آنکھ ہے، یہ سر ہے، جہاں چاہو سکو قدم غوث اعظم۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام ہے کہ تمام کے تمام اولیاء کرام نے آپ کے قدم کو جو ہے اپنی اپنی گردنوں پر لیا ہے۔ اب جو لوگ یہاں پر اس بات کو وضاحت کر کے میں رخصت ہو جاؤں اس لیے کہ وقت ہو رہا ہے اور انشاءاللہ العظیم جمعے میں اسی طرح سے خطاب جاری رہے گا۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ انعام عطا فرمایا کہ سرکار غوث پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک کو اپنے کندھے پر لیا، اور جب غوث پاک کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارکہ کا نشان آپ کی گردن پر موجود تھا۔ اور جب تک کوئی بھی شخص ولی نہیں ہو سکتا ہے، یہاں پر وضاحت کر کے رخصت ہو جاؤں کہ جب تک کہ
कुछ लोग ये इनकार कर देते हैं कि हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये ऐलान उस वक्त तक के औलिया इकराम के लिए था। कुछ लोग ये कह देते हैं कि हमारे पीर और मुर्शिद पर हुजूर सैयदना गौसे पाक का कदम नहीं है। तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, यानी अगर कोई इंसान कहता है, चाहे वो सिलसिले चिश्तिया का हो, चाहे वो सिलसिले सोहरवर्दिया का हो, चाहे वो सिलसिले नक्शबंदिया का हो, चाहे किसी भी सलासिल से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर कोई इंसान कहता है कि हुजूर सैयदना गौसे पाक का कदम हमारे पीर और मुर्शिद पर नहीं है, तो वो चुनांचे अपने पीर की तौहीन कर रहा है, अपने पीर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहा है और अपने पीर की विलायत का इनकार कर रहा है। इसलिए कि जितने सलासिल के बुजुर्गाने दीन है, तमाम के तमाम सलासिल के बुजुर्गाने दीन ने हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के इस ऐलान पर अपने अपने सर को झुकाया है। अगर कोई कहता है कि हमारे पीर मुर्शिद की गर्दन पर हुजूर सैयदना गौसे पाक का कदम नहीं है, तो गोया वो अपने पीर और मुर्शिद की विलायत का इनकार कर रहा है। और अगर कोई इंसान कहता है कि हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से अफजल आला मेरे पीर और मुर्शिद का है, तो वो तब भी वो हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौहीन नहीं बल्कि अपने पीर और मुर्शिद की तौहीन कर रहा है। और यहाँ पर गौर फिक्र करने का मकाम है। यानी आपने एक जुमला सुना, हजरत मोहम्मद काकीस रहमतुल्लाह ताला अलैहि की बारगाह में हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके दर्स में बैठते हैं। और ये आपने बारहा सुना होगा कि सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पहले जीलान की सरजमीन पर तालीम हासिल की और उसके बाद में बगदाद की सरजमीन की तरफ रवाना हो जाते हैं, वहां पर तालीम हासिल करते हैं। अगर आज के दौर में कोई जाहिल पीर कहता है कि हमें इल्म दीन की जरूरत नहीं है, यानी इल्म दीन की जरूरत उसको है, शरीयत की जरूरत उसको है जो इंसान पहुंचा हुआ ना हो। हम तो तरीक़त तक पहुंच चुके हैं, हम तो जो है तरीक़त की मंजिलों को अबूर कर चुके हैं। तो मैं उनको बताना चाहता हूं, इसी तरह का सवाल सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से किया गया था। और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पहले के बुजुर्ग हैं। जब हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि से कहा गया था कि हुजूर कुछ लोग कहते हैं कि शरीयत एक रास्ता है, शरीयत की जरूरत उनको है जो तरीक़त तक पहुंचे ना हो, जो मारिफत तक पहुंचे ना हो, तो हमें क्या जरूरत है, हम तो पहुंच चुके हैं। तो सैयद ताइफा हजरत जुनैद बगदादी फरमाते हैं, यानी हाँ वो जरूर पहुंच चुके हैं। यानी जो लोग कहते हैं कि हमें शरीयत की जरूरत नहीं है, वो पहुंच चुके हैं। यानी अगर वो पहुंच चुके हैं तो जहन्नम तक पहुंच चुके हैं। अगर कोई इंसान कहता है शरीयत को छोड़ देता है और उसके बाद में विलायत का दावा करता है, तो वह इंसान वली नहीं है। अगर वो इंसान पहुंचा हुआ है तो जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैहि के कौल को याद रखना चाहिए, यानी वो मारिफत तक नहीं बल्कि जहन्नम तक पहुंचा हुआ है। चुनांचे हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तरीके से हमें ये सबक मिलता है। अगर कोई इंसान किसी के बारे में कहता है, यानी अगर कोई इंसान जाहिल है और वो अपनी विलायत का दावा करता है, तो वो इंसान झूठा है, कज़्ज़ाब है। वो इंसान अल्लाह का वली नहीं हो सकता, शैतान का दोस्त तो हो सकता है लेकिन अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता। एक वाक़या सुनाने के बाद में मैं आपसे रुखसत हो जाऊं। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को परवरदिगार आलम ने बहुत अरफा वाला मकाम अता फरमाया और आपको मकाम फर्दियत अता फरमाया। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने यूं तो बहुत सारे मुर्दों को जिंदा किया है और बहुत सारे बीमारों को सेहत याब किया है। यहाँ तक के हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैहि जो आपके मुरीद खास हैं, वो फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं और हजरत अली बिन हैती, यानी वो ये ऐसे बुजुर्ग हैं, हुजूर सैयदना गौसे पाक ने जब सबसे पहले ऐलान फरमाया कि मेरा ये कदम तमाम औलिया इकराम की गर्दनों पर है, तो हजरत अली बिन हाती ने सबसे पहले अपनी गर्दन को झुका दिया। चुनांचे हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाह ताला अलैहि तहरीर फरमाते हैं कि मैं और हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में मैं और हजरत अली बिन हैती दोनों बैठे हुए थे कि एक शख्स आता है और आने के बाद में हुजूर सैयदना गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करता है कि आपके नाना जान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है कि अगर किसी कोई इंसान दावत करे तो उसकी दावत को कबूल किया जाए। चुनांचे हुजूर सैयदना गौसे पाक की बारगाह में अर्ज करता है कि सरकार गौसे पाक, ए मेरे पीर और मुर्शिद, मैं आपकी दावत करने के लिए आया हूँ। चुनांचे हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि
ہاں اجازت ملی تو میں دعوت میں ضرور آؤں گا۔ چنانچہ سرکار غوث پاک نے مراقبہ فرمایا، اور مراقبہ فرمانے کے بعد میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میں ضرور تمہاری دعوت میں آؤں گا۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو الحسن اور حضرت علی بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں، اور ساتھ لے کر کے ابو غالب تاجر کے مکان پر تشریف لے جاتے ہیں۔ آپ جیسے ہی اس کے مکان پر پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، وہاں پر پہلے ہی سے بہت سارے مشائخ اور علماء بغداد موجود ہیں۔ حضرت علی بن حیدر رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھی حضرت ابو الحسن فرماتے ہیں جب ہم وہاں پر پہنچے تو بہت سارے اولیاء اکرام اور علماء کا ضم غفیر موجود تھا، یہاں تک کہ دسترخوان لگا جاتا ہے اور اس پر طرح طرح کے کھانوں کو رکھ دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس کے بعد میں ابو غالب تاجر کہتا ہے کہ میرے پیر مرشد آپ کھانا تناول فرمائیے۔ چنانچہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے ہیں، اور آپ اپنے سر کو جھکا کر کے اسی طرح سے بیٹھے رہتے ہیں، یہاں تک کہ مجلس پر ایک سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو الحسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ دسترخوان کے برابر میں ایک طرف ایک ٹوکرا رکھا ہوا تھا، ایک بہت بڑا ٹوکرا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے بعد میں فرماتے ہیں، ٹوکرے کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، اور اشارہ فرما کر کے مجھے اور حضرت علی بن حیدر کو حکم دیتے ہیں کہ اس ٹوکرے کو میرے قریب میں لایا جائے۔ چنانچہ ہم دونوں گئے، اور وہ ٹوکرا بہت وزنی تھا، بہت بھاری تھا۔ اس ٹوکرے کو لا کر کے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں رکھا۔ آپ نے کھولنے کا حکم دیا تو اس ٹوکرے کو کھولا گیا۔ جیسے اس ٹوکرے کو کھولا، یعنی اس واقعے جو ہے غور و فکر کے ساتھ میں سننا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک نے اس ٹوکرے کو کھلوایا، ٹوکرے کو کھولا گیا۔ کھولنے کے بعد میں کیا دیکھا کہ اس ٹوکرے کے اندر ابو غالب تاجر کا ایک ایسا بیٹا جو مفلوج ہے، جو چلنے کے قابل نہیں ہے، اس ٹوکرے کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ چنانچہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ٹوکرے کے اندر اس لڑکے کو نکالا، اور نکالنے کے بعد میں ارشاد فرمایا قم باذن اللہ، یعنی اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر کے کھڑا ہو جا۔ تاریخ گواہ ہے، بہجت الاسرار کے اندر یہ تاریخ موجود ہے، اور اس کو تاریخ نے اپنے دامن میں سمیٹا ہے۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی فرمایا اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر کے کھڑا ہو جا، آپ کا یہ فرمانا تھا، یعنی کوئی وقت نہیں لگتا ہے، کوئی لمحہ نہیں لگتا ہے۔ غوث اعظم کا فرمانا تھا کہ اللہ کے حکم سے تندرست ہو کر کے کھڑا ہو جا۔ وہ لڑکا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کے بعد میں جو کہ مفلوج تھا، صحت یاب ہو کر کے کھڑا ہو کر کے دوڑنے لگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ! تو یہ شان ہے حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ نگاہ ولی نے وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہ کرامت دکھانے کے بعد میں اس مجلس سے نکل جاتے ہیں، آپ کھانا تناول نہیں فرماتے ہیں۔ اس طرح کی بہت ساری کرامتیں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرزد ہوئی ہے، اور حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکت خود کرامت ہی کرامت ہے۔ چنانچہ انشاءاللہ العظیم اس سے آگے کا جو بیان ہے، اس لیے کہ آج جو بتایا ہے صرف وہ بتایا ہے کہ جو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے پہلے کی بشارتیں ہیں۔ انشاءاللہ العظیم اس سے بعد میں حضور سیدنا غوث پاک کی چند کرامتوں کے بارے میں انشاءاللہ العظیم کل جمعۃ المبارکہ میں بتایا جائے گا۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیضان سے مالا مال فرمائے۔ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اولیاء کرام سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو حشر کے میدان میں حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدوں میں اٹھائے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو اپنے محبوبین بندوں کے فیض و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مصطفیٰ جان رحمت بلا
کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پلا شہریار ایرم تاجدار حرم نوبہار شفاعت پلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پلا جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کے چاند اس دل فیروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ کتنے مہکے ہوئے ہیں مدینے کے پھول اس دل افروز ساتھ پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پلا غوث اعظم امام تقی والنقی جلوہ شان قدرت پلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پلا ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلی حضرت پلا کھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت پلا کھوں سلام شمع بز میں ہدایت پلا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ